بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین سے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ واقعی آج نسل انسانیت کے شہنشاہ، بہترین خلق، افضل الترین روح الانسان کا عالم امکان میں نزول تھا۔ جو بھی ظہور ہوتا کم تھا۔ حویلی میں بڑی ہلچل تھی۔ آج عبداللہ مرحوم کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ بیوہ بہو کی گود خوشیوں سے بھرنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے حجاب اٹھا دیے تو مشرق تا مغرب تمام روئے زمین میرے سامنے کر دی گئی۔ میں نے سب کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا، دوسرا مغرب میں اور تیسرا پرچم خانہ کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب درد زا شروع ہوئے تو میں نے ایک آواز سنی جس سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سفید پرندے کا پر میرے دل کو مس کر رہا ہے۔ میرا سارا خوف جاتا رہا۔ تبھی میرے سامنے مشروب لایا گیا جسے پی کر میں نے بے انتہا فرحت محسوس کی، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہ موسم بہار کا مہینہ تھا۔ ولادت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پور نور سا پھیل گیا۔ یہ حسین و جمیل عورتیں تھیں جو قد کاٹ سے اور چہرے کے خد و خال سے عبد مناف کی بیٹیوں سے مشابہ تھیں۔ میری حیرانی کو محسوس کر کے ایک بی بی آگے آئیں اور فرمایا، میں مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی کنواری ماں ہوں۔ انداز شگفتہ تھا۔ مہدی علیہ السلام مبارک ہو۔ پھر دوسری بی بی نے فرمایا، میں بی بی ہاجرہ ہوں، نوید ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، نوید مسیحا مبارک ہو۔ ایک اور آگے آئیں، میں آسیہ زوجہ فرعون مکی مبارک ہو۔ پھر فرمایا، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ میں یہ انداز محبت دیکھ کر مسرور تھی۔ ہر سمت بشارت کے روشن روشن دیے جگمگا رہے تھے، لفظوں کے خوبصورت موتی بکھر رہے تھے۔ آخر وہ مبارک گھڑی پرمسرت آ گئی، وہ لمحہ سعید جس کے لیے لوگ صدیوں سے چشمے برآں تھے، ظہور پذیر ہو گئی۔ سفید ریشم کا ایک ٹکڑا جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیا گیا تھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، انہیں لوگوں کی نگاہوں سے دور لے جاؤ۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمان کی سمت اٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکساری طاری تھی۔ پھر نوری بادل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوئے تو ندا آئی، ان کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، سمندر کی سیر کراؤ تاکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے۔ صبح صادق کے وقت جب رات دن گلے مل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ظہور میں آئی۔ دونوں کے یعنی رات اور دن کی دعائیں مستجاب ہوئیں۔ اس لمحے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ ملک فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے دہک رہا تھا سرد ہو گیا۔ فارسی کا دریا سارا خشک ہو گیا۔ فرشتوں میں مبارکباد گونجنے لگی، باطل طاقتیں سرنگوں ہو گئیں، بت اوندے گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ اس سال مکہ میں ہر حاملہ عورت کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کسی کے گھر بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو رسم کے مطابق زندہ دفن کر دی جاتی، جس سے آؤ فغاں بپا ہونا لازمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے پیدا ہوئے۔ 14 کنگرے جو شہنشاہ فارس کے محل کے ٹوٹ کر گرے، اشارہ تھا 10 بادشاہ جو یک کے بعد دیگرے ختم ہو گئے اور 4 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ختم ہو گئے۔ اسم مبارک کی بشارت۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
میرے حجرے کو ایسے پرندوں کے جھنڈ نے ڈھانپ لیا تھا جن کی چونچیں زمرد کے اوپر یاقوت کے تھی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو ہوا میں تعظیماً کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کی صراحیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک پیر کو ہوئی اور پیر ہی کے دن قرآن پاک کا نزول ہوا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے ذبح کروا کر فقراء مساکین کو کھلوائے، یہ اظہار شکر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تھے، جبھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون کو بشارت ہوئی، اے آمنہ، اپنے لخت جگر کا نام مبارک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ مسلسل یہ بشارت ہو رہی تھی مگر فطری حیا غالب تھی، آپ یہ بات کسی سے نہ کہہ سکیں۔ شوہر کا شدت سے انتظار کرتی تھیں، وہ آئیں تو سارے بید گوش گزار کروں، مگر افسوس حسرت دل میں رہ گئی۔ سید القریش عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر حرم کعبہ میں ہوئی، جبکہ آپ دعاؤں میں مصروف تھے۔ خوشخبری سن کر بے ساختہ حویلی کی سمت روانہ ہوئے۔ ابھی آپ حجرہ تک نہ پہنچے تھے کہ عورتوں نے پکار کر کہا، اے سید القریش، آپ کا پوتا وہ مہتاب ہے، وہ حسن ہے کہ آج تک انسانی نگاہوں نے نہ دیکھا تھا۔ دادا نے پوتے کو سینے سے لگایا تو آنکھ سے اشک ٹپک پڑے، بیٹے کی یاد آئی تو مقدس پیشانی کو چوم لیا، پھر حالت سرشاری میں بولے، ہم نے اپنے افضل البشر مولود مسعود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ تعریف کیا گیا، ساری فضا گنگنا اٹھی، سیدہ آمنہ خاتون متحیر ہو گئیں، بشارت یوں عمل میں آ گئی، حیرت ہے۔ سردار عبد المطلب نے مقدس پوتے کو گود میں لیا اور بیٹوں کے ہمراہ طواف کعبہ کو گئے، وہاں مصروف دعا ہوئے اور دعا آج بھی تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ دین ابراہیمی موجود تھا، طواف کعبہ بھی ہوتا تھا، مگر بتوں کی موجودگی بھی لازم و ملزم تھی۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے جس نے ہم کو پاکیزہ بیٹا عطا کیا، یہ بچہ میں ہی سے لڑکوں کا سردار ہوا۔ اس مسعود معصوم کو خدا کے حوالے کر کے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کا سہارا ہو اور وہ اس کو ہر مکروہ عمل سے بچائے، حاسدوں سے بچائے، عمر دراز عطا فرمائے۔ ہادی عالم راضی۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر ابو لہب کی کنیز صوبیہ اسلمہ نے دودھ پلایا جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ کلمہ لا الہ الا اللہ کندہ تھا، خوشنما خط میں جگمگا رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کاہنوں، راہبوں، نجومیوں، پادریوں کی زبانیں یہ گواہی دے رہی تھیں، ایک نبی عنقریب پیدا ہوگا جس کا اسم محمد ہوگا۔ گردش کرتی بشارتیں، جس نے سنا یقین لایا، اور اس سال جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، حالت شوق میں اس نے اپنے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد فقیہی، محمد اسیدی، محمد جشمی، محمد بن سفیان مشاہدات کے گواہ تھے۔ پیش بندیاں زبان زد عام تھیں مگر تجاہل عارفانہ تھا، انداز قلندرانہ تھا، جو بینا تھا وہ بھی نابینا بن گئے تھے۔ ابو لہب وہ ظالم چچا تھا جو زندگی کے ہر موڑ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں صف اول رہا، مگر ایک نیکی تھی جو اس کے آگے آ گئی۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر چچا کو دی کہ مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس نے صوبیہ کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خاندان نے اسے برے حال میں دیکھا۔ خواب میں ابو لہب نے کہا، میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، سوموار کے دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی اور صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ عبد المطلب کی حویلی بقیہ نور بنی ہوئی تھی۔
مومی شمعیں روشن تھیں، گھر مہمانوں سے بھرا تھا، لڑکیاں دف پر گا رہی تھیں، بڑے پیمانے پر ضیافت کا اہتمام تھا، صدقہ خیرات کے منہ کھلے تھے۔ دادا نے پوتے کے یوم ولادت پر بڑے شان سے منائی، کسی موڑ پر احساس محرومی کو دخل انداز نہ ہونے دیا۔ سیدہ آمنہ خاتون نور نظر ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے لگائے بیٹھی تھیں، بحالت یاس خود کلامی سے فرما رہی تھیں، کاش عبداللہ آپ اپنے نور بیٹے کا چاند سے زیادہ روشن مکھڑا دیکھتے، یہ حسین منظر کبھی روئے زمین نے نہ دیکھا ہوگا۔ چرند پرند شجر حجر سب لگتا ہے سلامی میں جھکے جا رہے ہیں، پھر جذبہ مادری سے سرشار عالم بے اختیاری سے مولود مسعود کی فراق چمکتی پیشانی کو چومنے لگیں، پھر آغوش مادر میں چھپا لیتی، پھر سہم کر دعائیہ کلمات ادا فرماتی، اے اللہ تعالیٰ میرے نونہال کو حاسدوں کے حسد سے بچائیو، زمانے کے سرد و گرم ہواؤں سے بچائیو۔ یکایک دل میں ہوک اٹھی، شوہر کی یاد نے شدت اختیار کی تو آنسو چھل چھل کر بہہ گئے۔ رحمت عالم چشم پرنم سے مادر مہربان کو تک رہے تھے، شگفتہ شگفتہ معطر معطر جسم اطہر کملا گیا، گہوارۂ مادر میں بچپن مضطرب ہو گئے، پیشانی مقدس پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے کوثر خزاں کی طرح جھلملانے لگے۔ ماں کی مہربان نگاہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے گلشن کا مہکتا درخشاں مہتاب اداس ہو، بے اختیار سینے سے لگا لیا، چھلکتے بلکتے نین کٹورے لمحوں میں خشک ہو گئے۔ یہ ماں تھی نا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔